بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عالیہ نذیر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک کا چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے ہفتے کے حوالے سے۔ ہفتہ جو شروع ہوگا 23 جون سے لے کر 30 جون تک، یہ وہ ٹائم ہے جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ زندگی جو ہے وہ تیزی سے کروٹیں لے گی۔ بہت کچھ اس ٹائم پر آپ کو ہوتا دکھائی دے گا۔ پولیٹیکلی یہ ٹائم انریسٹ کا ٹائم ہے، یہ ٹائم چیزوں کے میس اپ ہونے کا ٹائم ہے، اور بہت ساری ایسی ٹکراؤ کا اور کلیش کا ٹائم ہے۔ اپر لیول پر آپ کہہ لیجیے، پولیٹیکل لیول پر آپ کہہ لیجیے، کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا یہ میرا رائٹ ہے، یہ مجھے ملنا چاہیے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو رائٹ اور دوسرے کو رانگ سمجھ رہا ہے، اور یہ ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ سو ایسے میں جو سچویشن ہے وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو یہ ہفتہ ہے اس میں زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ گھر پر رہیں، اپنا ورک فرام ہوم اگر آپ کرتے ہیں تو ورک فرام ہوم کریں، باہر نکلنا، بحث مباحثے میں پڑھنا اور ان چیزوں سے رکنے کی کوشش کریں، اور کہیں اگر احتجاج ہے یا کوئی ایسی سچویشن ہے تو اس سے بھی بچیں۔ دس ٹائم از اے ٹائم آف اسٹیئنگ ایٹ ہوم۔ یہ باہر نکلنے کا ٹائم نہیں ہے، اور باہر نکل کر جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے اپنے لیے اس میں پرابلم ہوگی، کیونکہ ابھی دس از ناٹ اے ویری سیف، ناٹ اے ویری گڈ ٹائم۔ اپر لیول پر، پرسنل لیول پر یہ ٹھیک ہے، پرسنل لیول پر یہ ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر فرسٹریشن بھی ہے، غصہ بھی ہے، یہاں پر ٹکراؤ بھی ہے، یہاں پر ٹینشن بھی ہے پالیٹکس میں، اور بہت سارے لیڈر فال بھی ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ تاجوں کا اچھل جانا۔ سو ایسے میں جب آندھی چل رہی ہو تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے کچھ سیف، کیونکہ میں اپنے آپ جیسے لوگوں سے بات کر رہی ہوں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ کیونکہ ہاتھیوں کی جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں نقصان گھاس کا ہوتا ہے، تو ہم کیا، ہم گھاس ہیں۔ سو ہمیں اپنے آپ کو جتنا ہم نقصان سے بچا سکیں اتنا نقصان سے بچانا ہماری ڈیوٹی ہونی چاہیے، کہ ہمیں اپنے اور اپنے بچوں کو بچا کر رکھنا ہے۔ اب چلتے ہیں ویکلی راؤنڈ اپ پر۔ 23 سے 30 جون تک کا جو راؤنڈ اپ ہے، اس میں سب سے پہلے ایریز، ہمارے ایریز دوستوں کے لیے جو یہ ہفتہ ہے، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اپنے جیسے ہوتا ہے نا اپنا راستہ متعین رکھنا ہے۔ بات ویسے نہیں ہوتا کہ بندہ ویورڈ ہو جاتا، آپ نے جانا ادھر، آپ چلے ادھر جاتے ہیں، آپ نے کرنا یہ، آپ کا کچھ اور لیتے ہیں۔ جو چیز مسٹ ہے، جو کرنی ہے، جو نیڈڈ ہے، اس کی بجائے وہ کر لیتے ہیں جو نیڈڈ نہیں ہے۔ سو اپنے راستے کو ویل ڈیفائنڈ اور کلیئر کیجیے گا، اور ان دنوں زیادہ وقت اگر آپ کو ملے تو آپ ریلیکس کرنے میں گزاریں۔ کچھ آپ کو اعصابی تھکن بھی ہو سکتی ہے، کچھ ان دنوں میں ویدر کا بھی آپ پر افیکٹ ہو سکتا ہے، لہذا اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کریں، تھوڑا سا اپنے آپ کو چھٹی دیں۔ اور دوسرا ایک بہت اسٹرانگ چیز ہے کہ ڈونٹ بریک یور بجٹ۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ بجٹ سے بہت اوپر جا کے یا اسپینڈ کر دیں گے، یا کسی کی ہیلپ کر دیں گے، یا کسی کو بجٹ اپنا جو ہے نا وہ آپ اس کو تباہ کر سکتے ہیں، آگ لگا سکتے ہیں۔ بی ویری کیئرفل، کیونکہ یہ پرچیز ہے ایسی جو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ ان دنوں جس چیز کو سب سے زیادہ آپ کو اہمیت دینی چاہیے وہ اپنے رشتوں کی حفاظت کریں، انہیں ہیل کریں۔ جتنی بھی آپ کے ریلیشن شپس ہیں انہیں ہیل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے کہتے ہیں نا لیٹ یور ہارٹ ڈو دا تھنکنگ، کہ اپنے دل سے فیصلے کریں، جو دل چاہتا ہے وہ کریں، اور ایزی سولوشن اپنے لیے ڈھونڈیں، ایزی سولوشن ڈھونڈیں، جو دل چاہتا ہے وہ کریں، دل کی سنیں، دل کی مانیں، اور جیسے بس اپنے آپ کو سیلف پیمپر کریں، اور بجٹ پر دھیان رکھیں، اور ڈسپلن جو ہے نا وہ اپنا قائم آپ رکھیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جس طرف جا رہے ہیں اسی طرف جاتے رہیے۔ آپ کی اس ہفتے کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو ایسے جیسے ہوتا ہے نا سیلف سیٹسفیکشن، آپ کا دل راضی ہوگا، آپ کو سینس آف اچیومنٹ از یور پازیٹیو انرجی، یور نیگیٹو انرجی، کہ جیسے انسان کو لگتا ہے نا کوئی کام ہوتے ہوتے آخر پر رک جائے، اینڈ پر، لاسٹ مومنٹ پر رک جائے، 99 کا سانپ ڈس لے، اس سے کیئر کرنے کی کوشش کریں۔ لو وائب بہت اسٹرانگ ہے۔ لو وائب میں ایسے ہے کہ آپ
اپنے جو بھی یو کین ہیل یور لو اینڈ لو ریلیشن شپ. فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ ابھی یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ تھوڑی کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے جو فائنانسز اور آپ کی ایجوکیشن ہے وہ اسے اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد نہ کر دیں, آگ نہ لگا دیں. بی ویری کیئرفل. آپ کی جو اس ہفتے کا لاکی سٹون ہے دیٹ از جیسپر, ریڈ جیسپر. دس از ریڈ جیسپر. اس طرح کا کوئی پتھر آپ کا لاکی سٹون ہے, اسے اپنے ساتھ کیری کیجیے. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی چارم ہے وہ بن رہا ہے, اگر آپ کوئی جیسے لو برڈس نہیں ہوتے, لو برڈ کا کوئی امیج, اور اگر وہ یلو کلر میں ہو تو دیٹ ول ہیلپ یو, دیٹ ول اٹریکٹ اے لاٹ آف پازیٹیو انرجی فار یو. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے تقدیر سے لڑنے کی بجائے تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لی جائے تو سب کچھ بن مانگے مل جاتا ہے. اور تقدیر بنانے والے سے دوستی کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے بندوں کے لیے, اس کے لوگوں کے اٹکے ہوئے اور رکے ہوئے کام کرنے میں ان کی مدد کی جائے. رب کی مخلوق, چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ انسان حیوان ہے, جو بھی ہے, اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں تو آپ کی تقدیر خود بخود بنتی چلی جائے گی. اب موو کرتے ہیں ٹورس کی طرف. ٹورس دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے یہ ایسا ہے کہ ہمارے ٹورس دوست سب سے زیادہ ضدی بروج میں سے ایک ہے. تو آپ کی جو ضد ہے, آپ کی اس رویہ بہت زیادہ اسٹبن اور ضدی ہو سکتا ہے. آپ جیسے ہوتا ہے کہ آپ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں, آپ کسی اور کی بات, آپ کو لگتا ہے کہ بس جو میں نے سوچ لیا. اپنے آپ کو تھوڑا سا فلیکسیبل کیجیے, فلیکسیبلٹی آپ کو چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا شفٹ آف ایکشن بھی چاہیے. جو کام آپ جیسے کرتے رہے اسے کسی اور طریقے سے کرنے کی کوشش کیجیے, یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ایسے لگے گا آپ کو کہ ہر چیز بورنگ ہے, everything is boring, everything is wrong, every person is wrong. ہر بندہ غلط بات کر رہا ہے. آپ کو دل چاہے کہ کچھ نیا کرنا ہے, کچھ نیا چاہیے. آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں لوگوں کو, چیزوں کو, آپ یو وانٹ تھنگس نیو. اور ایک اور چیز بار بار آپ کے ذہن میں آ رہی ہے, نیڈ ٹو بریک, آئی نیڈ اے بریک, آئی نیڈ اے بریک, مجھے بریک چاہیے, سب چلے جاؤ سب. اس طرح کا آپ کا رویہ بن رہا ہے. اور ایکچولی ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کو ہوم کالنگ ہے, آپ کو گھر میں تھوڑا سا بیٹھنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جب بھی ہمارے ٹورس دوستوں پر یہ وقت آتا ہے تو انہیں چاہیے یہ کسی پارک میں, گھاس میں, درختوں کے درمیان جا کے واک کر لیں, اس سے ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ کے لیے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس ہفتے آپ کے جو بڑے ہیں, ایلڈرز جن کو ہم کہتے ہیں, بڑے رشتہ دار ہیں, گرو ہیں, گائیڈ ہیں, مرشد ہیں, ان کی بات سننے کی ضرورت ہے. لسن ٹو ایلڈرز, بڑے کیا کہہ رہے ہیں. مے بی آپ کے ذہن میں کوئی نئی ونڈو کھل جائے اور آپ کو کوئی نیا مل جائے, نیا کوئی راستہ مل جائے. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے نا اس ہفتے, ایک تو یہ چیز ہے کہ لو وائب بہت اسٹرانگ ہے آپ کی. لو ریلیشن شپ آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے, کریٹ ہو سکتا ہے, دوستی ہو سکتی ہے, بات چیت ہو سکتی ہے, لیکن آپ کو اپنا رویہ تھوڑا سا نرم رکھنا ہوگا. اور آپ کے جتنے بھی حالیہ رشتے ہیں ان میں بھی تھوڑا سا انہیں بھی ہیل کریں, انہیں بھی ٹھیک کرنے کی آپ کو ضرورت ہے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو جس چیز کا آپ منتظر ہیں وہ چیز چل کر آپ کے پاس آ جائے گی. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے لوگ آپ کے منصوبوں کو, باتوں کو, آپ کے جو بھی آئیڈیاز ہیں انہیں ریجیکٹ کریں گے جان بوجھ کر. آپ کی لو وائب بہت اسٹرانگ ہے, آپ کو اس پر ورک کرنا چاہیے, تلاش کریں, بہتر کریں, امپروو کریں. اور لو جو ہے وہ ایک بڑی سالڈ اس ہفتے کی ریالٹی ہے آپ کی لائف کی. آپ کی جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے اس میں تھوڑا مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو اپنی سیلف سرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایکچولی واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو, مجھے کیا پسند ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے. آئے کو تھوڑی سی اہمیت دیجیے کہ آپ خود کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی سٹون ہے وہ بن رہا ہے گولڈن ہیلر. یہ ایک درہ نجف ہوتا ہے پتھر, کلیئر کوارٹز اسے کہتے ہیں, اس میں گولڈن لائنز ہوتی ہیں. سو اینی پتھر دیٹ از نیچرل اینڈ گولڈن, وہ آپ کا لاکی سٹون ہے اس ہفتے کا. آپ کا لاکی چارم ہے بیلنس, ترازو.
جس کے دونوں پلڑے برابر ہوں، اس کو دیکھیے. اور اگر آپ کو یہ چیز نہیں ملتی تو ایک کٹورے میں تھوڑا سا پانی، یہ آپ کا لاکی چارم ہے. آپ اپنے جیسے آپ کے گلدان ہے اس میں پانی ڈال کے ایک پھول لگا لیجیے. اگر پھول آپ پیلے رنگ کا لگاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے لکی ثابت ہوگا. یعنی نیچرل فلاورز یلو کلر کے، اور جو بھی واز ہے اس میں پانی ڈالیں. پانی ان اے واز آپ کا لکی چارم ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ منزلیں چاہے جتنی بھی دور کیوں نہ ہو، راستے ہمیشہ قدموں کے نیچے ہوتے ہیں. اپنے لیے نئے راستے ڈھونڈیں. یونیورس آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ٹو گیو یو نیو ویز، لیکن نیو ویز تلاش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے گھر اور اپنے گھر کے قریب ترین لوگوں کے بارے میں دیکھیں. کسی کو آپ کی بہت زیادہ ضرورت تو نہیں ہے، کوئی آپ کو کہیں بہت زیادہ مس تو نہیں کر رہا. اب موو کرتے ہیں جیمنائی کی طرف. جیمنائی دوستوں کو اس ہفتے بہت ساری چیزیں ان کی لائف میں امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کیئرفل رہیں کہ آپ کیا کھا رہے ہیں. کھانے پینے میں احتیاط کی بہت ضرورت ہے. اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بیماری کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، فوڈ پوائزننگ کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، راٹ یا پرانا کھانا بھی آپ کھا سکتے ہیں. اس کی آپ نے کیئر کرنی ہے اور تھوڑا سا آپ کوشش کریں. یہ بات میں آپ کو ویکلی بیسس پر بتاتی رہوں گی کہ آپ ویٹ گین کر سکتے ہیں، اور یہ ہفتہ ایسا ہے کہ جس میں آپ ایسے چیزیں کھا سکتے ہیں جن سے کہ وزن آپ کا بہت زیادہ بڑھ جائے. اس کے بعد آپ کے لیے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کا راستہ درست کرنے کی کوشش کر رہی ہے قدرت. یونیورس آپ سے ایسے کنیکٹڈ ہے کہ آپ کا راستہ درست کیا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے جس راستے پہ آپ بڑی ایمانداری سے اور سچائی سے چل رہے ہیں وہ راستہ ٹھیک نہ ہو. تو اگر آپ وہ آٹومیٹیکلی آپ کی اسکیجول بار بار بدلتے ہیں، آپ کا ٹائم ٹیبل بار بار بدلتا ہے، بار بار آپ کچھ کرتے ہوئے کچھ اور کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اگر یہ چیز بار بار آپ کی زندگی میں ہو رہی ہے تو اس پر آپ فوکس کیجئے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اس کے بعد ایک چیز یاد رکھیے گا، جو میں بھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ راستہ درست کرنے کی کوشش ہے، کورس کریکشن ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک اردو کی مثال ہے، جس کا کام اسی کو ساجے، کہ جس کا کام ہے اسے کر رہے تھے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کا کام خود کرنے کی کوشش کریں. تو جو کام جس کو بیسٹ جس میں وہ ہے اسے وہ کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ دوسروں کے کام میں انٹرفیئر کریں جس سے کام بہت زیادہ خراب ہو جائے. فار ایگزامپل آپ کو سیوریج ٹھیک کرنا نہیں آتا، جو سمبولکلی بتا رہی، جو سیوریج ٹھیک کر رہا ہے اسے کرنے دیں، کیونکہ اگر آپ اس میں انٹرفیئر کریں گے تو اس میں اور زیادہ پرابلم آ جائے گی. سو اس کو اپنے دیکھنا ہے. اور اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیے کہ اپنا جو یوزول پیٹرن ہے آپ نے اس کو بریک نہیں کرنا. جیسے آپ جس راستے سے روز جاتے ہیں اسی راستے سے جائیں. کسی بھی چیز کو نیا ایکسپیریمنٹ کرنے کا یہ ٹائم آپ کے لیے نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ کو اس ہفتے ایک آپ کے جو لاشعور میں چیز بہت زیادہ نظر آ رہی ہے وہ ہے کمفرٹ. کپڑے کمفرٹیبل پہنے جائیں، انوائرمنٹ کو کمفرٹیبل کیا جائے، گھر کو کمفرٹیبل کیا جائے، رشتوں کو آپ کمفرٹ ڈھونڈ رہے ہیں، کمفرٹ آپ اپنے آپ کو دیں اور یہی آپ کے لیے بہتر ہے. اور تھوڑا سا آپ اپنے کمفرٹ کا دھیان رکھیں، کیونکہ اگر آپ اپنی کمفرٹ کا ابھی دھیان نہیں رکھیں گے تو آگے آپ کو ہو سکتا ہے بائی دا ویکینڈ آپ کو بہت زیادہ غصہ آ جائے یا فرسٹریشن ہو جائے یا آپ کا جھگڑا ہو جائے. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ راستے کھلنے کا ٹائم ہے. ایک ایک کر کے دو کر کے راستے آپ کے کھلنا شروع ہوں گے اور آپ کی جو دشمن ہے وہ بہت بری طرح ناکام ہوں گے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے لوگ آپ کی زندگی کو میں اتنا انٹرفیئر کریں گے آپ کو نوائز پولیوشن ہو سکتی ہے کہ آپ کو نوائز پولیوشن کا سامنا ہو اور آپ کو بہت زیادہ لوگوں کی باتوں سے غصہ آئے. تو اس پہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل رکھیے گا. لو وائب از ویری اسٹرانگ. لو وائب میں ایسے لگتا ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن ہے، آپ کی بات چیت ہے، اور اچانک کوئی بہت زیادہ خاص بھی آپ کے لیے اس ہفتے ہو سکتا ہے. یعنی کسی عام سے بندے کا بہت خاص سا ہو جانا اس ہفتے ایک بڑی اسٹرانگ وائب ہے آپ کے لیے. آپ کی جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے اس میں کنفیوژن سے بچیں. اپنے آپ کو ہر طرح کے کنفیوژن سے بچائیں کہ آپ کو یہ چیز خریدنی ہے یا نہیں خریدنی ہے. اگر آپ ٹو مائنڈز میں دین لیو. جہاں پر آپ کنفیوز ہوں، آپ کو کراس روڈ لگے، لیو.
ورنہ آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو اسٹریس میں لے آئیں گے. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی سٹون ہے وہ گارنیٹ بن رہا ہے. گارنیٹ از کائنڈ آف اے سٹون, اس طرح سے تھمبل گارنیٹ کے مل جاتے ہیں. یہ بہت زیادہ پیس کا سٹون ہے. یہ ویسے بھی میں نے اپنے جیمنائی دوستوں کے لیے یہ بنایا ہوا ہے, اونکس, ایکوامرین اور ایمیتھسٹ کا ٹری. سو دس از فار مائی جیمنائی فرینڈس, اور اس کے علاوہ اوور آل فار ہمیشہ کے لیے. اور اس ہفتے کا جو آپ کا لاکی سٹون بن رہا ہے وہ بن رہا ہے آپ کا گارنیٹ. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم ہے ہمارے جیمنائی دوستوں کے لیے وہ کمل کا پھول ہے. کمل کا پھول جو ہوتا ہے لوٹس جس کو ہم کہتے ہیں, وہ اس کی اپنی بہت اسٹرانگ انرجی ہوتی ہے. دس از واٹ یو وانٹ دس ویک. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ جس طرح لیمو کا, لیمن کا ایک قطرہ ہزاروں لیٹر دودھ کو برباد کر سکتا ہے, ایسے ہی انسان کی انا, اس کی ایگو اچھے سے اچھے رشتے کو برباد کر سکتی ہے. تو اپنی ایگو کے آگے اپنے رشتوں کو آپ نے تباہ ہونے نہیں دینا. اب موو کرتے ہیں کینسر کی طرف. ہمارے کینسر دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے یہ بھرا ہوا ہے آپشن سے اور چوائسز سے, کہ آپ جو کرنا چاہیں آپ کو راستے ملیں گے, آپ کو بہت زیادہ آئیڈیاز ملیں گے. اس طرح سے یہ ہفتہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. آپ نے بس صحیح چوائس کرنی ہے, آپ کا فیصلہ درست ہونا چاہیے. کیونکہ ایسے ہوتا ہے کہ جب آپشنز اور چوائسز زیادہ ہو تو انسان ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھ لیتا ہے. سو فیس ویلیو پر آپ نے نہیں جانا, آپ نے بیونڈ فیس ویلیو دیکھنا ہے کہ اس کے لانگ ٹرم کیا ہے, اس کے باقی ایسپیکٹس کیا ہیں, اس پر آپ نے دھیان رکھنا. اور اس کے علاوہ اس ہفتے ایک اہم بات یاد رکھیے گا کہ اپنے آپ کو آپ نے, جیسے ہوتا ہے نا سم ٹائمز ہم کہتے ہیں یار دل نہیں کر رہا, یہ بھی چھوڑ دو, دل نہیں کر رہا, وہ بھی چھوڑ دو. ایسا کچھ نہیں کرنا, اپنے آپ کو کارنر نہیں کرنا. جو وعدہ کیا اسے پورا کریں, ٹائم پر پہنچیں, اپنے جو وعدے پورے کریں, اور چاہے راستے میں رکاوٹیں بھی ہو لیکن جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کریں. اور اپنے آپ کو جیسے اگر آپ تھکے میں یا دل نہیں کر رہا تو اپنا جو اسپیئر ٹائم ہے اس کو گزار لیں, لیکن لوگوں کے ساتھ اپنی کمٹمنٹس کو پورا ضرور کیجیے گا, کیونکہ اس میں آگے جا کر پھر ابھی اس ہفتے ایسے لگتا ہے کہ کچھ وعدے ہیں جو پورے نہ کرنے کی وجہ سے آپ کو اس اگلے مہینے کے اینڈ میں کی طرح کے پرابلمز ہو. اور کینسرز کو سب سے پہلے ہیپی برتھ ڈے کہنا تھا, تو کیونکہ 23 سے 30 تک کا جو یہ ہفتہ ہے تمام کینسیرینز کی سالگرہ کا, ان کے نئے سولر ایئر کا ٹائم ہے. سو بہت بہت سالگرہ مبارک, اور یہ دعا کہ آپ کا یہ سولر ایئر جو نیا شروع ہوا ہے یہ کامیابیوں سے اور خوشیوں سے اور سکون سے بھرا ہوا ہو. اور اس کے بعد اب باقی کا دیکھتے ہیں. ہمارے جو جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں, لیکن ہو سکتا ہے آپ یہ تجربہ کریں کہ لوگ آنکھیں ماتھے پہ کیسے رکھتے ہیں, چہرہ کیسے بدلتے ہیں, اور کس طرح سے اچانک اپنی زبان سے ڈنگ کیسے مارتے ہیں. تو یہ تجربہ بھی آپ کر سکیں گے. اور آپ کے اس ہفتے کوشش یہ کریں, کیونکہ لگتا یوں ہے کہ آپ کو اپنے جیسے بہت سارے لوگ مل سکتے ہیں, تو اپنے جیسے سملر لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے. اور آپ کی بنیادی جو اس ہفتے بیس لائن ہے نا وہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو پیس اینڈ ہارمنی چاہیے اپنے ارد گرد. بالکل پیسفل رکھے, امن اور ہم آہنگی, ہارمنی اینڈ پیس, اس کو آپ لکھ کر گرہ سے باندھ لیجئے. اور وہ اپنے دل کو, جیسے ہوتا ہے نا دل, اس کو سارا کام کرنے دیں, دل کی سنیں, دل کی مانیں, لو کو موقع دیں, محبت کو موقع دیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا, ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے کینسر لوگوں کو یاد دلانے کے لیے, ان کی یاد رکھنے کے لیے, کہ سم ٹائمز ہو سکتا ہے اسے بات کرتے کرتے زبان پھسل جائے اور جو دل کی بات ہے وہ زبان سے نکل جائے, اور پھر جو ابھی آپ نے نہیں کہنا وہ کہہ دیں, تو وہ یہ چیز آپ کے لیے بہت مشکلات پیدا کر سکتی ہے. سو کوشش کریں کہ آپ زبان پر تھوڑا قابو رکھیں اور سوچ سمجھ کر بولیں. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے یہ ہفتہ جو ہے یہ پیسوں کے حوالے سے, فائنانسز کے حوالے سے, دولت کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. ایسا لگتا ہے جیسے منی از ناکنگ ایٹ یور ڈور. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے
کہ آپ کو اپنی صحت کا بہت کیئر کرنی ہے. ہو سکتا ہے آپ اپنے آپ کو چوٹ لگا لیں یا ویدر آپ کو جو ہے اس میں کوئی پرابلم آ جائے. سو بی ویری کیئرفل وتھ یور ہیلتھ اینڈ ٹیک ایوری اسٹیپ ویری کیئرفلی. آپ کی لو وائب میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے لیے میسج ہے بڑا سالڈ اور بہت اسٹرانگ. آپ کے وہ میسج آپ کو ڈریم میں بھی آ سکتا ہے, وہ اسپریچول بھی ہو سکتا ہے, اور وہ آپ کے ان باکس میں بھی ہو سکتا ہے. تو رومانس کے حوالے سے آپ کا کوئی بڑا سالڈ میسج آن اٹس وے دکھائی دیتا ہے. فائنانسز اور ایجوکیشن میں آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ بہت تیزی ہے, بہت فلکچویشن, جیسے شیئر مارکیٹ ایک دم اوپر نیچے آگے پیچھے ہوتی ہے, ایسے ہو رہا ہے. اور آپ جو پڑھ رہے ہیں سمجھ میں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انرجی اتنی فاسٹ ہے کہ آپ اس کو فالو نہیں کر پائیں گے. آپ کچھ کا کچھ سمجھ لیں گے, کچھ کا کچھ پڑھ لیں گے. سو اس پر اب تھوڑی احتیاط کیجیے گا. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی سٹون ہے وہ آپ کا لکی سٹون جو ہے وہ بن رہا ہے پنک کلر کا. اینی سٹون, روز کوارٹز بیسٹ پنک پتھر ہوتا ہے. سو یو کین کیری ڈارک کلر کا روز کوارٹز, جیسے یہ ڈارک کلر کا روز کوارٹز ہے اس طرح سے. اور آپ کا جو لکی کلر ہے وہ بھی 3 ہے. تو 3 اگر آپ اس طرح سے 3 میں یا 5 میں یا اس طرح سے تھمبلز میں 1 میں 1 کر لیں, 3 کر لیں اور نمبرز میں, تو وہ بھی آپ کو سوٹ کرے گا. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے چابی. دس از چابی کی اپنی ایک انرجی ہوتی ہے, یہ کئی طرح سے لکی وائب کو کیچ کرتی ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کے عمل کو سب سے زیادہ تباہ کر دینے والی چیز آپ کا غرور ہے. غرور جو ہے یہ انسان کو وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں پر اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا. اس پورے ہفتے اپنے عمل پر غور کرنا کہ کہاں تکبر اور غرور ہے جسے کہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اب موو کرتے ہیں لیو کی طرف. ہمارے لیو دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے یہ اہم فیصلوں کا ہفتہ ہے. ایسے لگتا ہے کہ کچھ بڑے امپورٹنٹ آپ کو ایسے ڈیسیشن ہو سکتے ہیں جو بظاہر اتنے اہم نہ لگتے ہوں لیکن آگے چل کر ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ہر فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کیجیے گا. اور آپ نے فیصلوں کے درمیان میں جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ نے فل گیو یور فل, جب آپ کوئی بھی فیصلہ کر رہے ہو, چھوٹا ہے بڑا ہے اچھا ہے برا ہے, گیو یور فل ٹو یور ڈیسیشن. اور دوسرا یہ کہ آپ کا جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو بور ہو رہے ہیں, بورڈم آپ کو افیکٹ کر سکتی ہے. بہت ساری چیزیں اہم ہیں جو اس ہفتے آپ کے لیے اپرچونیٹیز دکھائی دے سکتی ہیں, لیکن آپ اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھے بور کر رہا ہے اور آپ ادھر ادھر زیادہ دیکھ رہے ہیں, ادھر ادھر کی چیزوں میں فوکس کر رہے ہیں. آپ کا جو پریزنٹ ہے, کرنٹ ہے, یہ والا مومنٹ ہوتا ہے, اس سے آپ کا دھیان ادھر بدل سکتا ہے. آپ جیسے ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز بندہ بالکل اپنے ہر چیز سے بور ہو جاتا ہے, تو اس کو تھوڑا سا ریفریش کا بٹن دبائیے اپنی لائف میں, تھوڑا سا اپنے آپ کو ریفریش کریں, اس سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ آپ ہوتا ہے نا بعض دفعہ ہم کوئی نیا ڈریم کریٹ کرتے ہیں دنوں, اگر آپ کو پریشانی ہو رہی ہے تو کریٹ اے ڈریم, کوئی خواب بنے, کوئی مقصد تلاش کریں, کوئی کام تلاش کریں. اپنی توجہ کو تھوڑا اور کنسٹرکٹیو کیجیے اور چیزوں کی طرف دیکھیے. چاہے آپ جو بھی کریں, جہاں بھی ہے, جو بھی آپ کا فیصلہ ہے, وہاں پر کوئی خواب تو ہو سکتا ہے نا جو آپ بن سکتے ہیں, تو خواب بنے اور اس میں کوئی مقصد تلاش کیجیے اپنے حالات میں, اپنی زندگیوں میں. اور اسپریچول مقصد زیادہ تلاش کیجیے. جیسے جیسے آپ اسپریچول مقصد تلاش کرتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کو کامیابی حاصل ہوتی چلی جائے گی. اس کے بعد آپ اگر سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں تو بہت کیئرفل رہیے گا, کیونکہ سوشل میڈیا میں ہو سکتا ہے کہ آپ بات کچھ لکھیں کچھ کہیں اور کوئی اسکینڈل بن سکتا ہے. اگر آپ میڈیا میں کام کر رہے ہیں تو آپ کے لیے اس میں پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. سو بی ویری کیئرفل, اپنا رویہ نرم رکھیں اور اوائڈ کریں بلا وجہ کی انٹرفیئرنس کو, بلا وجہ کے گوسپ کو, بلا وجہ کے کامنٹ کو, بلا وجہ کے لوگوں کے ساتھ جس سے ہوتا ہے انٹریکٹ کرنے کا, بلا وجہ ایسا انٹریکٹ جس میں آپ کا غصہ ظاہر ہو. اور تھکن کی جو کیفیت ہے اس کا علاج کریں. آپ کو ہو سکتا ہے تھکن کی کیفیت بہت زیادہ ہو اور لاپرواہی جس کی وجہ سے آپ کے اندر پیدا ہو جائے, اس کو دیکھ لیجیے گا. اور اس کے بعد اگر آپ کا بہت بھی دل چاہ رہا ہے کہ کڑوی بات کرنے کو, تو کوشش کریں آپ نہ کریں. اور کیونکہ آپ کی زبان سے سلپ ہو سکتی ہے کوئی بہت زیادہ کڑوی بات,
جو کسی کو بہت زیادہ ہرٹ کر سکتی ہے، ہو سکتا ہے ان انٹینشنل ہو. تو اس چیز پر آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی زبان سے جو بھی لفظ ادا ہو رہے ہیں ان میں مٹھاس ہو یا محبت ہو. اس کے بعد آپ کا جو تھوڑا سا اسپرچویلٹی میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے. جو بھی آپ کا مذہب ہے یا عقیدہ ہے اس میں آپ کو تھوڑی سی عبادت مزید ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو اڑنے کے لیے کھلا آسمان مل سکتا ہے. پازیٹیو انرجی پر پھیلائیں اور اڑان بھریں. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ بلا وجہ کے لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی جیسے بہت قریبی دوستوں کے ساتھ، قریبی گھر والوں کے ساتھ، یا وہ لوگ جنہیں ہم فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں. بی ویری کیئرفل. آپ کی لو وائب اپنی طرح سے اسٹرانگ تو ہے، لیکن اس میں ایسا لگتا ہے کہ جسے لوگ بلا وجہ غلط فہمی پیدا کر سکتے ہیں، بلا وجہ آپ کا ذہن نیگیٹو کر سکتے ہیں. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں آپ کچھ جیسے ہوتا ہے نا، مائنڈ اینکشس زیادہ ہے، سوچ زیادہ ہے، عمل کم ہے. اس کو دیکھیے اور اسے امپروو کیجیے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی سٹون بن رہا ہے وہ بلیک ٹورملین ہے، کالا ترملین ہے. یہ را فارم میں بہتر ہوتا ہے، اس کو اپنے ساتھ رکھیے. را فارم میں یہ جو بھی نظر، حسد، جو بھی نیگیٹو انرجی ہوتی ہے یہ اپنے اندر ایبزارب کر لیتا ہے. میں بھی جو آپ تھک رہے ہیں یا جو بھی ہم نے باتیں کی ہیں، تو میں بھی وہاں پر یہ بلیک ٹورملین جو ہے یہ آپ کو کریکٹ کر سکے. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی چارم ہے وہ بٹر فلائی ہے، اور بٹر فلائی اگر آپ کو بلو یا وائٹ کلر میں مل جائے تو دیٹ از مچ بیٹر. بٹر فلائی کئی طرح سے مل جاتی ہے. اس کو اس طرح سے بریسلٹ میں بھی آپ کیری کر سکتے ہیں. اگر آپ بٹر فلائی بریسلٹ میں کیری کرتے ہیں تو دیٹ از مچ بیٹر فار یو. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے جو آپ کے باقی چیزوں سے بھی ملتا جلتا صحیح ہے، کہ جب اداس ہونے لگو تو یاد کرو جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا بھی وعدہ کر رکھا ہے. وہ ایسے آزماتا ہے جو تمہیں بہت پیارا ہو، وہ ایسی چیز سے ضرور آزماتا ہے جو تمہیں پیاری ہو، لیکن یقین رکھو کہ وہ کبھی بھی تمہاری اوقات بسات سے زیادہ تمہیں نہیں آزمائے گا، اور اگر آزمائے گا تو بہت زیادہ عطا بھی کرے گا. سو بلیو ان ڈیسٹنی. جو ہو رہا ہے وہ کس نیکسٹ طرح ٹھیک ہی ہو رہا ہوگا. اب موو کرتے ہیں ورگو کی طرف. ہمارے ورگو دوستوں کے لیے ایسے لگتا ہے کہ اس ہفتے بہت زیادہ اہم اور بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ راستے پہ نظر رکھیں، اپنے راستے پہ نظر رکھیں، اپنے خوابوں پہ نظر رکھیں، اور کہیں پر کوئی کمپرومائز نہ کریں. بالکل اپنا ویژن جو ہے اس کو کلیئر رکھیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک اور احتیاط بھی کیجیے، اپنے آپ کو اوور ورک نہ کریں، ایگزاسٹ نہ کریں اور تھکائیں نہ. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل چاہے کہ ہر کام میں خود کروں، اگر ہیلپ موجود بھی ہے تب بھی اپنے سارے کام میں نے خود کرنے ہیں. اس رویے کو تھوڑا سا مس کر کے لوگوں کو ان کی جو ہے وہ ان کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ اسائن کیجیے. اس کے بعد اس ہفتے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے رویے میں ضد بہت زیادہ ہے، آپ ایکسٹریملی اسٹبن رویے کا بیہیو کر سکتے ہیں، بہت زیادہ اپنے موقف پر اٹک سکتے ہیں، اکڑ سکتے ہیں. آپ کو اس کو بھی دیکھنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ اس ہفتے ایک یہ وجہ، اس کے ساتھ لوگ بلا وجہ کا آپ کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں، آپ کے رویے کو، آپ کی گفتگو کو، آپ کے بلیف سسٹم کو لوگ بلا وجہ چیلنج بھی کر سکتے ہیں. سو دیٹ از آلسو سم تھنگ ویئر آپ کو بہت زیادہ پیشنس کی ضرورت ہے. اس کے بعد آپ کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ کوشش کریں کہ آپ جو وقت گزار رہے ہیں یا جو ان کے ساتھ آپ کی انٹریکشن ہے اس میں پلیزنٹ رہے، وہ پلیزنٹ ہو. اس میں کوئی جیسے سیاسی گفتگو ہے یا ایسی چیزیں ہیں جو ڈبیٹیبل ہوتی ہیں وہ نہ ہو، حال چال ہو ایک دوسرے کا، اس طرح سے آپ اپنی اس کو رکھیے. اس کے بعد آپ کے جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے پرانے زمانے کے دوست، کالج کے، یونیورسٹی کے، اسکول کے پرانے دوست بھی آپ کو اس ہفتے لگتا ہے کہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، اور آپ کو جیسے ہوتا ہے نا میموری کا ایشو ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ کو زیادہ تر ماضی کی باز گشت ہو، اور ماضی کی باز گشت میں میموریز ہوں. تو جو چلا جاتا ہے چاہے وہ اچھی میموریز ہو یا بری میموریز ہو، ماضی ہی رہتا ہے. آپ کو اپنے ماضی میں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس
چکر میں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے، سوچوں کا جسے ہم چکر کہتے ہیں اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، فارورڈ دیکھیے، آگے دیکھیے، اور کوشش کیجئے کہ آپ ایزیلی بات مان جائیں، بہت زیادہ اپنی بات پر اٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ ضد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ کو اس ہفتے کوئی قرضے سے بچنے کی پوری کوشش کریں، نہ قرضہ لیں نہ قرضہ دیں، یہ میں نے آپ کو لاسٹ ویک بھی بتایا تھا اور غالباً اس سے لاسٹ ویک بھی بتایا تھا، ابھی 2 ہفتے یہ چیز چلنی ہے کہ نہ قرضہ لیں اور نہ قرضہ دیں۔ آپ کا جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے لیے فائنانشلی کی بہت بڑا انعام بھی اس ہفتے ہو سکتا ہے، اچانک فائنانشلی آپ بہت زیادہ اسٹرانگ بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ تیزی کا کام شیطان کا، تیزی سے بچنے کی پوری کوشش کرنا۔ لو وائب یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں کو ناراض کر سکتے ہیں، بجائے دوسروں کو اپنے لو کو ناراض کرنے کے اچھی اور منانے کی ایک اپنی وہ رکھیے ویلیو۔ آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں تھوڑا سا رسپانسبل ہونے کی ضرورت ہے، رسپانسبل رویہ اپنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں آپ کی کیئرلیسنس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جائیں۔ آپ کا لاکی اسٹون جو ہے اس ہفتے کا وہ بن رہا ہے دس از کلیئر کوارٹز۔ کلیئر کوارٹز اس طرح سے پتھر ہوتا ہے، یہ اس را فارم میں بھی ملتا ہے، ریفائنڈ فارم میں بھی ملتا ہے، لیکن کلیئر کوارٹز جو ہے یہ آپ کا لکی اسٹون ہے اس ہفتے کا۔ آپ کا جو لکی چارم ہے اس ہفتے کا دیٹ از این ایلیفنٹ۔ ایلیفنٹ ایک اسپرٹ اینیمل ہوتا ہے، اور جب یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اسٹرینتھ چاہیے تو آپ ایلیفنٹ پر غور کریں، میں بی یو نیڈ اے لاٹ آف اسٹرینتھ، تو اسٹرینتھ کے لیے میں بھی یہ وہ وائب آپ کے لیے اٹریکٹ کر رہا ہو۔ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اس ہفتے پوری کوشش کرنا کہ آپ کی وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کوئی رب سے آپ کی شکایت نہ کرتے، لوگوں کے دلوں کا خیال کیجیے۔ ہمارے لبرا دوستوں کے لیے یہ ہفتہ ایسا ہے کہ جیسے اس ہفتے آپ بہت زیادہ مشکل قسم کے لوگوں سے ڈیل کرتے نظر آ رہے ہیں، جیسے جو بندہ بھی آپ سے انٹریکٹ کر رہا ہے اس میں وہ مشکل آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہونے کی کوشش کر رہے، اور خاص طور پہ جو میل فگرز ہیں آپ کی زندگی میں وہ آپ کے لیے زیادہ ڈیفیکلٹی کا باعث ہو سکتے ہیں، زیادہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ سو آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے ایزی سولوشن تلاش کریں، ایزی وے تلاش کریں، بہت زیادہ بادر کرنے کی، بہت زیادہ پریشان ہونے اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے چیزوں کو آؤٹ آف بیلنس نہیں ہونے دینا، خاص طور پہ رشتوں کو، تعلقات کو، کسی جگہ بہت زیادہ کر رہے ہیں، کسی جگہ بالکل نہیں کر رہے ہیں، کسی جگہ آپ نے بہت زیادہ کسی کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے اور کسی جگہ آپ کسی کو بالکل بھی اہمیت نہیں دے رہے۔ سو اس بیلنس کو آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بیلنس جو ہے یہ رشتوں میں مجھے زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ سو اس کو دیکھنے کی کوشش کیجئے، اور یہ جو دن ہے یہ آپ کے لیے یہ جو بھی کوئی آپ کی زندگی میں مسئلہ ہے، فار ایگزامپل کوئی بیماری ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی پریشانی ہے، اس کا علاج آپ کو روحانی طور پر کرنا ہوگا۔ روحانی طور پر سے ہماری مراد ہوتی ہے دعا سے، اپنے رب سے کنیکٹ کر کے۔ جب آپ اپنے رب سے کنیکٹ کریں گے تو آپ کو آپ کی رب کی طرف سے بہت سارے سولوشنز بھی اویلیبل ہو جائیں گے، بہت سارے راستے بھی کھل جائیں گے۔ سو اپنی مشکلات جو ہیں ان کو روحانی طور پر اپنے رب سے ٹیم اپ ود یور کریٹر، اس کے ساتھ ٹیم اپ کر لیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ کسی زندگی میں اس ہفتے آپ کوشش کریں کہ آپ اجنبی لوگوں سے زیادہ بات چیت نہ کریں، کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ کوئی اسٹرینجر، کوئی اجنبی آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ اور دوسرا جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے دیکھ بھال کر اس ہفتے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے۔ پھر آپ کو ایک گھبراہٹ اور بے چینی اور انگزائٹی کی کیفیت ہو سکتی ہے، جیسے آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا تھا جو مجھے بھول رہا ہے، لیکن جانا تھا، آئی ایم لیٹ، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے ذہن میں ہے۔ اور جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے ذہن میں کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے اور مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس طرح سائیکولوجیکل ہے آپ کے ذہن میں، اس کو آپ بہت زیادہ بادر مت کریں، اپنے ہیلتھ ڈسپلن کو فالو کریں، کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ کہیں نہ کہیں کوئی ہیلتھ جیسے سستی ہے یا زیادہ دیر بیٹھنا ہے، آپ کی باڈی جو ہے اس کو تھوڑی ایکٹیویٹی کی ضرورت ہے۔ تو کسی ہیلتھ ڈسپلن کو فالو کریں، کوئی ڈیٹاکس رجیم کریں، کوئی گرین ٹی زیادہ پئیں، اس سے آپ کی جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ اور اس پہ کوشش کریں کہ آپ کا فوکس آپ کی ہیلتھ پر رہے، اور جو آپ کھا رہے ہیں وہ ایسا ہو جیسے جس میں ڈیٹاکسنگ زیادہ ہو، ٹیک گرین ٹی، ٹیک لیمن زیادہ اس ہفتے۔
آپ کی پازیٹیو انرجی بہت زبردست ہے، آپ کا ستارہ بہت روشن ہے، آپ کا اسٹار کارڈ دکھائی دیتا ہے آپ کی پازیٹیو انرجی میں، جو کہتا ہے راستے بہت روشن ہے، ستارے بہت اسٹرانگ ہے۔ آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کے جو بھی ہم نے یہاں پر بھی دیکھا، بلا وجہ کی سوچیں، بلا وجہ کی انگزائٹی، گھبراہٹ، بے چینی، اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور لمبے لمبے سانس لیں اور جائے نماز پہ بیٹھ کے اس مسئلے کو، یا جو بھی آپ کی عبادت گاہ ہے وہاں جا کر اس مسئلے کو حل کریں۔ لو وائب میں ڈونٹ بلیو، لوگوں کے وعدوں کو آزمائیں، یقین کرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنے آزمانا ضرور ہے۔ آپ کے جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے اس میں، اب میں سمبولیکلی آپ کو بتاتی ہوں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کو پاسٹ پیپر سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، ماضی کو کھنگالنے کی ضرورت ہے کہ ماضی میں کیا تھا، کیا ہوا تھا، اور اسے کس طرح سے حال میں کریکٹ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ جو غلطی ماضی میں ہوئی ہے وہی سچویشن اگر پریزنٹ میں ہے تو آپ نے اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ سو سم تھنگ لائک دیٹ۔ آپ کا جو اس ہفتے کا لکی سٹون بن رہا ہے وہ اوپلائٹ بن رہا ہے، ایسا پتھر جس سے ہم اوپل کہتے ہیں، جس میں دودھیا سے رنگ کا پتھر ہوتا ہے اور اس میں بہت سارے کلرز کی شائن ہوتی ہے۔ سو دیٹ از اوپلائٹ آپ کا بن رہا ہے۔ آپ کا لکی سٹون، آپ کا لکی چارم جو ہے وہ بن رہا ہے گولڈن، یہاں میں نے رکھا ہوا تھا، میرے پاس تھا گولڈن کوائن۔ سو گولڈن کوائن، اینی تھنگ دیٹ از راؤنڈ اینڈ گولڈن، یہ آپ کا لکی چارم ہے۔ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے سے محبت کریں، بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے دشمن نہ بنیں۔ کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو اس ہفتے معاف کر کے ہلکا پھلکا کریں، اپنے رب کے نام پر، اپنے کریٹر کے نام پر بہت سارے لوگوں کو معاف کر دیں، آپ بہت اچھا فیل کریں گے۔ موو کرتے ہیں اسکارپیو کی طرف۔ ہمارے جو اسکارپیو دوست ہیں ان کے لیے اس ہفتے کی جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کی باتیں سٹریس دے سکتی ہیں، لوگوں کی باتیں بلا وجہ آپ سٹریس لے سکتے ہیں۔ لوگ تو ایسی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں، ہر وقت ہر جگہ ایسی باتیں کر رہے ہو، بٹ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کی باتوں سے آپ کو سٹریس ہو سکتا ہے۔ بی کیئرفل ود دیٹ، اور فوکس کریں کہ آپ کا ہیلتھ پر، آپ کی ہیلتھ روٹین، اس پر بہت زیادہ فوکس کی ضرورت ہے۔ اور جیسے کہ آپ کوئی ہیلتھ جو ہے اس کو اپنی کسی حرکت سے ڈسٹرب کر سکتے ہیں، کچھ غلط کھا لیا، کچھ غلط پی لیا، کچھ غلط ایکسپائرڈ میڈیسن لے لی، کوئی اس طرح کی کوئی حرکت ہو گئی، تو اس سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنی صحت کو خود ڈسٹرب مت کریں۔ اس کے بعد آپ کے جو آپ کے ریلیشن شپس ہیں، جتنے بھی اس وقت ہفتے آپ کی زندگی میں لوگ ہیں، ان کو آپ کو کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو آپ بہت کلیئر اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دیجئے اور سٹریس مت لیجئے، کیونکہ اندر آپ سلگنے سے بھی آپ کی صحت جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ آپ کو اس طرح کی گفتگو سے بچنا ہے جس میں کنفیوژن ہو، خود بھی کنفیوز گفتگو نہ کریں، دوسروں کو بھی نہ کرنے دیں، کلیئرٹی اپنانے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ چیزوں کو توڑنے کی بجائے جوڑنے کی کوشش کریں، سولوشن ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ یہ سولوشن ڈھونڈیں کہ کس طرح سے اس رشتے کو بچایا جا سکتا ہے، یا کس طرح سے حالات کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اپنے جو ہوتا ہے نا، آپ کے بہت زیادہ قریب رہنے والے لوگ، ان کے بارے میں ان سے ڈسکس کریں، ان کے بارے میں انفارمیشن لینے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ سے اپنے اندر کا راز، اپنے اندر کی باتیں شیئر کرنا چاہتا ہو۔ اس کے بعد اپنی سکن کی کیئر کریں۔ اب کو سکن الرجیز ہو سکتی ہیں، اور یہ سکن الرجی جو ہے یہ سائیکوسومیٹک ہے، ہو سکتا ہے بہت زیادہ سوچنے کی وجہ سے یا کسی اریٹیبلٹی کی وجہ سے آپ کو یہ سکن ایشوز ہو رہے ہوں۔ سو سکن کو تھوڑا سا کیئر میں رکھیے گا۔ اس کے بعد آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کے راستے کی رکاوٹیں اس طرح دور ہوں گی، بڑی سے بڑی دیوار بھی آپ کے لیے ریت ثابت ہوگی۔ آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ ریڈ ٹیپ کا شکار ہو سکتے ہیں،
جان بوجھ کے آپ کے کاموں کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے، آپ کے کاموں کو روکا جا سکتا ہے جسٹ آؤٹ آف جیلسی اور جسٹ آؤٹ آف نیگیٹو تھنکنگ. آپ کی لو وائب کہہ رہی ہے کہ آپ کا رویہ کنفیوزڈ ہے اور دوسرے بھی آپ کے کنفیوز رویے سے کنفیوز ہو رہے ہیں. آپ کا فائنانسز اور ایجوکیشن میں آپ کو کلیئرٹی چاہیے، کہیں پر کلیئرٹی لیک کر رہی ہے. ایجوکیشن میں بھی کانسیپٹ کو اپنے ذہن میں کلیئر کیجئے، حالات کو واضح کیجئے، چیزیں کلیئر نہیں ہیں. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی سٹون ہے شاید وہ اسی لیے ہے کہ یہ آپ کے مائنڈ پر ورک کرتا ہے. دس از کالڈ پیراڈاٹ. پیراڈاٹ جو ہوتا ہے یہ کلیئرٹی لے کر آتا ہے، مینٹل کلیئرٹی لے کر آتا ہے، اسے اولوین بھی کہتے ہیں. اور یہ اکثر ہونا چاہیے ہمارے اسکارپیو دوستوں کے پاس، کیونکہ اسکارپیو دوست اکثر اسٹک اپ ہو جاتے ہیں کہیں نہ کہیں. سو اف یو کیری اے پیراڈاٹ ود یو آل دا ٹائم، وہ آپ اسٹک اپ سچویشن سے بچ سکتے ہیں. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی چارم ہے وہ ڈالفن بن رہا ہے. ڈالفن ایک اسپرٹ اینیمل ہے اور یہ ایک ایسی انرجی اٹریکٹ کرتا ہے جس میں ویریشن ہوتی ہے، ڈائیورسیفیکیشن ہوتی ہے اور بہت سارے آپ کے ذہن میں آئیڈیاز آ سکتے ہیں، آپشن زیادہ فرق آ سکتے ہیں. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اگر امید ہی لگانی ہے تو صرف اپنے رب سے امید لگا. اپنے سارے غم، گلے، شکوے سارے اپنے رب سے بیان کرو، وہ بہت قریب ہو کر سنے گا بھی اور جواب بھی دے گا. اب موو کرتے ہیں سیگیٹیریس کی طرف. ہمارے سیگیٹیریس دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے اس میں جو چیز بیسیکلی آپ کو چاہیے وہ چاہیے تھوڑی سی روشنی، تھوڑی سی ڈائریکشن، لائٹ اینڈ ڈائریکشن آپ کو چاہیے. اور اس کے لیے آپ لوگوں سے بات چیت کریں، اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے جیسے برین سٹارم ہوتا ہے نا، برین سٹارم کریں، ٹاک کریں، ڈیبیٹ کریں، ڈسکس کریں، اس سے آپ کے اندر جو ہے وہ کلیئرٹی زیادہ آئے گی. اور جیسے ہوتا ہے نا اس ہفتے جیسے کوئی رسک ہو گیا، کوئی بندہ ہو گیا، کوئی سٹریس ہو گیا، کوئی تھاٹ ہو گئی، کوئی کیئرلیس حرکت ہوگی، وہ آپ کی صحت کو افیکٹ کر سکتی ہے. اپنی ہر چیز جو بھی اس ہفتے آپ دیکھیں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کہیں یہ چیز میری صحت کو افیکٹ نہ کر دے. کسی بھی چیز کو اوور ڈو نہ کریں. کھا رہے ہیں تو اس میں لمٹ رکھیں، سوچ رہے ہیں تو اس میں لمٹ رکھیں، لوگوں کو آپ ملنے کی اجازت دے رہے ہیں تو اس میں لمٹ رکھیں، ایس او پیز فالو کریں. ہو سکتا ہے سمبولیکلی سمجھ لیجئے کوئی اسی کی بیماری یا کوئی انفیکشن ہے یا کوئی وائرل ہے وہ آپ کیچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پر آپ نے دھیان رکھنا ہے کیونکہ وائرل جو ہے وہ آپ کیچ نہ کر لیں کسی کا اور آپ کی ہیلتھ نہ ڈسٹرب ہو جائے. آپ نے جیسے ہوتا ہے نا کہ لوگوں کے ساتھ لڑائی ہو سکتی ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، فرکشن ہو سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی رول فالو نہیں کر رہا، یہ بھی رول فالو نہیں کر رہا، مجھے اس کا کام بھی کرنا پڑ رہا ہے، مجھے اس کا کام بھی کرنا پڑ رہا ہے، یہ ذمہ داری کیوں نہیں پوری کر رہا، یہ اپنا کام کیوں نہیں کر رہا. اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہے جو اس ہفتے آپ کا نظر آتا ہے اور آپ کو جیسے لگتا ہے کہ ہر کوئی بہت سلو موو کر رہا ہے، ہر کوئی کچھوے کی چال چل رہا ہے. تو آپ ذہنی طور پر اس طرح کے ایک رویے کا شکار ہو سکتے ہیں. آپ تھوڑا سا ڈس ایگری کہتے ہیں نا، لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری. اگر اختلاف ہے تو ٹھیک ہے، اختلاف کے لیے بھی اپنے آپ کو پریپیئرڈ رکھیں. کوئی گناہ نہیں ہے، اس محض اختلاف ہے. یہ ذہن میں چیز رکھیے گا کہ اگر کوئی آپ سے اختلاف کر رہا ہے تو وہ گناہ کا ارتکاب نہیں کر رہا، صرف آپ کو بتا رہا ہے کہ اپنا پوائنٹ آف ویو آپ بتا رہے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کریں. اور اس کے بعد اپنا وقت فیملی کے ساتھ گزاریں. یہ تھوڑا سا آپ کے لیے فیملی ٹائم ہے، فیملی ٹائم ہے، رشتوں کو امپروو کرنے کا ٹائم ہے اور رشتوں کو امپروو کرنے کا ٹائم ہے. اور جو آپ کے ارد گرد جیسے بہن بھائی ہیں یا دوست ہیں یا لوگ ہیں جو آپ کے بہت قریبی ہیں، آپ کے لیے اہمیت رکھتے ہیں، ان کے درمیان اگر پیسوں کو لے کر، قرضے کو لے کر، پیمنٹس کو لے کر ایشو ہو رہے ہیں تو انہیں اس پر جیسے ہوتا ہے نا اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. جلدی پہ تیل ڈالنے سے نقصان آپ کا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ آپ لیٹر آن وہ لوگ ٹھیک ہو جائیں اور آپ کو پرابلم ہو جائے. لہذا جو لڑ رہا ہے اس میں کسی کی سائیڈ نہ لیں اور کوشش کریں یہ رشتے ٹوٹے نہ، یہ رشتے بنے رہیں. اور اس کے بعد آپ کو اپنے جیسے ہوتا ہے نا یہ ٹائم ہے ٹو اسپینڈ ٹائم ود یور فیملی، مینٹور، گرو، گائیڈ، استاد، ان کے ساتھ بیٹھنے کا ٹائم ہے، ان سے انلائٹمنٹ لینے کا ٹائم ہے، اپنی سوچوں کو لگام دینے کا ٹائم ہے. بہت زیادہ آگے 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 چلنے سے آپ کو
خود جو ہے وہ اسٹریس ہو رہا ہے. اور بیسیکلی کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہر کام آسان کرنے کی کوشش کیجیے, ایزی سولوشن ڈھونڈیے, ایزی گفتگو کیجیے, ایزی راستہ اپنائیے, ہر چیز آسان کیجیے. اور اس کے بعد آپ نے لوگوں کو جیسے میں کہہ رہی ہوں نا کہ اپنا بیلنس رکھیے, کسی کو ڈسٹرب کرنے کی آپ کو بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے, اور خوش اپنے آپ کو کریں, اپنے آپ کو پیمپر کریں, جو چیز آپ کو خوش کرتی ہے وہ اپنی زندگی میں ایڈ اپ کرنے کی کوشش کریں. آپ کو ہو سکتا ہے اس ہفتے عیادت کے لیے جانا پڑے, کچھ آپ کے لوگوں کی بھی ہیلتھ کے ایشوز ہوں, سو اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو پوچھنے ضرور جائیے گا, اس سے وہ اس کا بھی حوصلہ بڑھے گا اور آپ کا بھی. سو کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے پوچھنے ضرور جائیے گا. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کا انتظار ختم ہو جائے گا, جس چیز کا آپ ویٹ کر رہے تھے یا کوئی بہت اچھی چیز جس نے ہونا تھا اس ہفتے امکان ہے کہ وہ ہو جائے گا. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو اپنی زبان پر اس ہفتے بہت دیکھ بھال کر بولنا ہے, کیونکہ آپ کی زبان سے بہت سارے دل ٹوٹ سکتے ہیں, آپ کی باتوں سے بہت سارے لوگ ہرٹ ہو سکتے ہیں. سو اپنی زبان کی تھوڑی سی کیئر کیجیے گا. آپ کی جو لو وائب ہے وہ سالڈ ہے, وہ اسٹرانگ ہے, آپ کے میسیجز بہت اسٹرانگ آ رہے ہیں, اور آپ کا کمیونیکیشن جو ہے وہ اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو وہ آپ کی طرف سے ہے. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں بہت فلکچویشن ہے, بہت اتار چڑھاؤ ہے. تھوڑا سا چیزوں کو ایزی کریں, کمفرٹیبل کریں, اور اتنے اتار چڑھاؤ کو فیس کرنے کی بجائے ان کو روکنے کی کوشش کریں. اس ہفتے کا جو آپ کا لکی سٹون بن رہا ہے دیٹ از اے ٹائیگر آئی, گولڈن براؤن ٹائیگر آئی آپ کا لکی سٹون ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی چارم ہے وہ سن ہے. یہ جو برائٹ اورنج سن ہوتا ہے نا, دن چڑھتا سورج, یہ آپ کا لکی چارم ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے, حالات سے, لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے. اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جس سے آپ بدل سکتے ہیں, یعنی کہ آپ کا اپنا آپ, فوکس آن یور سیلف. ہمارے جو کیپریکارن دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ ایسا جہاں بہت زیادہ ایموشنل فیل کر سکتے ہیں. ہمارے کیپریکارن دوستوں کے لیے ایموشنل فیل کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, کیونکہ یہ اپنے ایموشنز کو, ان کے ایموشنز اکثر نیگیٹو کی طرف چلے جاتے ہیں, جذباتی پن کا اگر حملہ ہو جائے تو پھر ان کا میلٹ ڈاؤن بھی ہوتا ہے, پھر ان کی آنکھوں میں سے آنسو بھی آنے لگ جاتے ہیں جنہیں یہ کنٹرول نہیں کر پاتے. سو اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. آپ ایموشنل ہو رہے ہیں اور کوئی حرج نہیں ہے اگر آنکھوں سے 2 آنسو بہ جائیں, اس سے آپ ہمارے کیپریکارن دوست جو ہوتے ہیں ان کے لیے رونا ایک بہت بڑا علاج ہوتا ہے. تو اگر کہیں آپ کا دل چاہ رہا ہے رونے کو تو آپ رو سکتے ہیں اپنے آپ کو, کیونکہ وجہ کوئی بھی نہیں ہے, صرف یو آر فیلنگ ایموشنل, یا تھوڑا سا کہیں جو ہے نا دل بوجھل ہوگا, اور ساتھ میں یہ خیال کہ نہ کوئی مجھے سمجھ رہا ہے, نہ کوئی میری بات کو سمجھ رہا ہے, نہ کوئی مجھے انڈرسٹینڈ کر رہا ہے, سب میری بات کو غلط سمجھ رہے ہیں. اس طرح کی بھی فیلنگ, ایک فرسٹریشن ہے کہ جیسے لوگ آپ کی بات سن اور سمجھ نہیں رہے ہیں. پھر آپ کو آوازوں سے بہت ایشو ہو رہا ہے, نوائز پولیوشن کا بہت, میں کو پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا, اس سے پچھلے ہفتے بھی شاید میں نے بتایا ہوگا کہ اس ہفتے آپ کی جو سچویشن ہے وہ ایسی ہے کہ جہاں آپ کو لوگوں کی آوازوں سے, نوائز پولیوشن ہے, آواز جو ہے وہ ایمپلیفائی ہو رہی ہے اور آپ کے دماغ کو افیکٹ کر رہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ ہمارے کیپریکارن دوست یہ فیملی پرسن ہوتے ہیں, یہ ان لوگوں میں سے ہوتے ہیں جو سب سے پہلے اپنی گھر کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. سو آپ کو اپنی فیملی کے حوالے سے اپنی اپروچ کو تھوڑا سا اور پازیٹیو کرنا ہے, تھوڑا سا اور نئی اپروچ, نئی سوچ لانے کی کوشش کریں کہ آپ کو گھر والوں کے ساتھ, گھر کے گھریلو معاملات کے ساتھ ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو کس طرح کی سچویشن اس ہفتے چاہیے, اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس کا دوسرا یہ ہے کہ آپ کو یہ جو فیل ہو رہا ہے نا کہ چیزیں آپس میں جڑ نہیں رہی ہیں بلکہ بکھر رہی ہیں, بکھرنا آپ محسوس کر رہے ہیں, شاید ایسا ہو نا, آپ اوور تھنک کر رہے ہیں, اس پر اپنا فوکس کرنا ہے کہ چیزیں اگر
اگر بکھر رہی ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ جو آپ کے پیارے ہیں وہ بغاوت کر رہے ہیں یا علیحدہ ہو رہے ہیں یا ایسا کچھ کر رہے ہیں، تو ایسا یہ آپ کی سوچوں کی حد تک ہے، یہ صحیح یا ایکچوئل نہیں ہے۔ اس کے بعد ذہنی یک طرفہ فیصلہ کرنے کی بجائے اگلے لوگوں سے ضرور پوچھیے گا۔ آپ کے ذہن میں کہیں یک طرفہ فیصلے کی وائب بہت اسٹرانگ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی بات منوا سکتے ہیں، منوانے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ آپ اپنی بات جو ہے اس کو لے کر تو بہت زیادہ اکڑ جائیں یا بالکل ہی فلیکسیبل نہ ہو، تھوڑا سا بھی فلیکسیبل، اور کہہ کر جو بھی دل میں ہے، جو بھی بات ہے وہ کہہ کر اپنے آپ کو ہلکا کر لیں۔ اس کے بعد ہمارے جو سنگل کیپریکانز ہیں ان کے لیے یہ دن جو ہے یہ لو وائب کے حوالے سے بہت اسٹرانگ ہے۔ آپ اپنے رشتوں کو، بگڑے ٹوٹے پھوٹے رشتوں کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، آپ نئی محبت آپ کی زندگی میں ایڈ اپ ہو سکتی ہے، آپ اپنا ٹرائب تلاش کر سکتے ہیں۔ محبت کا جو سلسلہ ہے وہ یعنی ہیلنگ میں ہے۔ You can heal your relations, you can find your new love, you can find so many things جن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بینیفٹ لے سکتے ہیں ان دنوں on the love house میں۔ آپ کا جو پازیٹیو انرجی ہے that is money، مسئلوں کا ریزالو ہونا اور آپ کے حق میں ریزالو ہونا۔ آپ کی نیگیٹو انرجی مس انڈرسٹینڈنگس، لڑائی جھگڑے، بیڈ ہیلتھ۔ آپ کی جو لو وائب ہے دیٹ از ٹو گڈ، فال ان لو اینڈ ٹرائی اینڈ فائنڈ، کوشش کریں۔ اگر آپ سنگل ہیں تو اپنا لو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ سنگل نہیں ہیں تو آپ اپنے لو ریلیشنز کو بہت امپروو کر سکتے ہیں۔ آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں پرابلم ہے، ایسے جیسے آپ کمپٹیشن کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خود کو مقابلے کے لیے تیار کیجئے، دوسروں کے حوالے سے تیار کیجئے کہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی سٹون بن رہا ہے وہ ایکوا مرین ہے۔ یہ جو بھی ہم نے آپ کی ذہنی کیفیت دیکھی، ایگزیکٹلی وہاں پر ایکوا مرین ہی کام کرتا ہے۔ سو ایک ایکوا مرین رکھیے جو آپ کی باڈی کو ٹچ کرے، اس طرح سے تھمبل فارم میں ہو، وہ آپ کے لیے بیسٹ سوٹیبل ہے۔ آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم ہے وہ یلو فلاورز ہیں، پیلے پھول اور ان کے ساتھ سبز پتے، پیلے پھول سبز پتے، یہ آپ کا لاکی چارم ہے۔ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آدمی کتنا بڑا ہے اور اس کا ظرف کتنا بڑا ہے، اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ اپنے سے کسی بہت کمزور اور غریب شخص سے بات کر رہا ہو۔ سو آپ اپنے ظرف کا امتحان اس ہفتے ضرور لیجیے گا۔ اب موو کرتے ہیں ایکویریس کی طرف۔ ہمارے ایکویریس دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے اس پہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے جو آپ چاہ رہے ہیں، جو what do you want، آپ کے ایکشن اس کے ساتھ ان لائن نہیں ہے۔ آپ کرنا کچھ چاہ رہے ہیں، چاہتے کچھ اور ہے اور کرتے کچھ اور ہے۔ اس طرح سے اس کو اگر ہم کر لیں بات کہ آپ کو اپنے ایکشنز کو ان لائن کرنا پڑے گا کہ جو آپ چاہ رہے ہیں اسی طرح پہ اسی رستے پہ چلے، کیونکہ ظاہر ہے آپ جس رستے پہ چلتے ہیں اسی رستے کی منزل ملتا ہے۔ تو یہ اگر آپ کریں کہ آپ گندم بیج کے خواہش کریں کہ اس میں سے چنا نکل آئے گا، تو ایسے نہیں ہوتا۔ سو جو آپ چاہتے ہیں اسی کو پرسیو کرنے کی کوشش کیجیے، اور اگر آپ کو کہیں رستہ تبدیل کرنا پڑتا ہے، بدلنا پڑتا ہے، ٹھیک کرنا پڑتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ضدی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر رستے میں تھوڑی سی تبدیلی کر سکتے ہیں، اپنے رویے میں تھوڑی سی تبدیلی کر سکتے ہیں، تو اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے اس ہفتے لگتا ہے ان کا بہت پازیٹیو اور بڑا رزلٹ آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اپنے ارد گرد لوگوں کی حرکتوں سے، ان کی باتوں سے، ان کی ہیبٹ سے، ان کے رویے سے آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو جیسے آپ کو فیل ہوگا کہ ٹینشن ہوگی، آپ کو لگے گا یہ کبھی گھن آ رہی ہے کسی کی باتوں سے، آپ کو لگ رہا ہے یہ بھی غلط ہے، یہ گندا ہے، یہ برا ہے۔ اس طرح سے آپ کو اس ہفتے لوگ جو ہے نا وہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ایسے بھی لگ رہا ہے کہ عام دنوں سے زیادہ آپ کو شور سنائی دے رہا ہے، آپ کا ایمپلیفائی ہوا ہوا ہے، جو شور آپ کے ارد گرد مچ رہا ہے وہ ایمپلیفائی ہوا ہوا ہے۔ آپ کو اس ہفتے تھوڑا سا کوشش کرنی ہے کہ آپ
تھوڑا سا کوشش کریں کہ آپ کوئی سولوشن تلاش کریں، کوئی ری ایڈجسٹ کریں، کوئی ریپیئر کریں، کچھ ایسا کریں جو آپ پہلے نہیں کرتے رہے، کام میں، رشتوں میں، ہر چیز میں، جو بھی آپ کی زندگی ہے اس میں اگر آپ یہ چیز ایڈ کرتے ہیں کہ آپ ری ایڈجسٹ کرتے ہیں، ریپیئر کرتے ہیں، اور اس کو تھوڑا سا اپنی جو پیشنس ہے اس کو ڈیولپ کرتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو بلا وجہ نیند آ سکتی ہے، ڈیزی نہیں جیسے انسان فیل کرتا، ڈیزی فیل کر رہے ہیں، یا آپ بالکل اپنے پریزنٹس میں نہیں ہیں، آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں، آپ کچھ اور کر رہے ہیں، اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں، وہ صرف وجہ تھکن ہے، یا ویدر ہے، یا موسم ہے، یا آپ کی بورڈم ہے، بور آپ ہو سکتے ہیں۔ سو تھوڑا سا اپنی ایبسنٹ مائنڈیڈنیس جو ہے اس کو آپ کو دیکھنا ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ کو اپنی اسٹمک کی کیئر کرنی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وامٹس یا اسٹمک ایک یا اس طرح کا کوئی پرابلم آپ کو ہو جائے، اور یہ ہوگا اوور تھنکنگ اور اسٹریس کی وجہ سے۔ جب بھی آپ کو نوزیا ہو یا وامٹس ہو، یا آپ کے پیٹ میں کوئی پرابلم، اسٹمک میں کوئی پرابلم ہو، تو بیسیکلی وہ آپ کی اوور تھنکنگ ہے۔ یہ ہفتہ آپ کو اوور تھنکنگ، پتہ نہیں کیوں آپ اس میں بہت زیادہ کر رہے ہیں، اپنی ہیلتھ پر فوکس کیجئے۔ اس کے بعد اس ہفتے ایسے لگتا ہے جیسے آپ کو بہت زیادہ شاپنگ کرنے کو دل چاہے گا، چیزیں خریدنے کو دل چاہے گا، چاہے آپ کو اس کی ضرورت ہے یا آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یو وانٹ ٹو بائی۔ اور اس میں ہوم آئٹمس ہیں، فار ایگزامپل آپ کے پاس 10 چمچے پی ہیں پر آپ 11واں چمچہ اور خرید لائیں گے۔ اس طرح سے آپ کو ہوم آئٹم جن کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے، اس طرح سے آپ اس ہفتے کچھ کرتے نظر آتے ہیں۔ اور آپ نے اس ہفتے رکنا نہیں ہے سچ بولنے سے۔ کوئی ناراض ہوتا ہے ہو، لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ سچ بولتے رہیں۔ ہمارے کوئرس دوستوں کے لیے اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی بہت بڑی کامیابی کو ظاہر کر رہی ہے۔ اب ثابت قدمی جو آپ نے کی، جو آپ نے جدوجہد کی، جو آپ نے اسٹرگل کی، اس کا فائنلی آپ کو بہت بڑا انعام ملتا دکھائی دیتا ہے۔ آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ وعدہ خلافی، بہت زیادہ وعدہ خلافی لوگوں کی طرف سے آپ کو فیل ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ آنکھیں ماتھے پہ کیسے رکھتے ہیں، وعدہ کر کے مکر کیسے جاتے ہیں، اس طرح کی آپ کو فیلنگ آئے گی۔ اور آپ کی لو وائب اسٹرانگ ہے، لو وائب یہاں پر بھی اسٹرانگ ہے، اور لو وائب میں آئی تھنک کمیونیکیشن زیادہ ہے۔ فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ ٹھیک جا رہے ہیں، آپ کے معاملات بھی ٹھیک ہیں، اور آپ کی جو آپ جس طرح سے محنت کر رہے ہیں، جس طرح سے آپ معاملے کو ہینڈل کر رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ کا اس ہفتے کا جو لکی اسٹون ہے وہ بلڈ اسٹون بن رہا ہے۔ بلڈ اسٹون ایک بہت خوبصورت اسٹون ہے، اور اس کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب بہت زیادہ انرجی چاہیے ہو۔ اس طرح سے ہوتا ہے ڈیپ گرین، ڈارک گرین، اور اس پہ ریڈ اسپاٹس ہوتے ہیں۔ تو آپ کو ڈیپ گرین والا بلڈ اسٹون چاہیے۔ آپ کا جو اس ہفتے کا لکی چارم بن رہا ہے وہ ایپل بن رہا ہے۔ ایپل ایک بہت زبردست لکی چارم ہوتا ہے، اور یہ اپنے ساتھ بہت زیادہ انرجی لے کر آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے دل چڑیا کی مانند، دل چڑیا کی مانند ہے۔ یہ وہیں اترتا ہے جہاں وہ خود کو محفوظ تصور کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایسے لوگ آئیں جو آپ پہ یقین کریں، جو آپ پر اعتبار کریں، تو غور کریں کہ پچھلے 6 مہینے میں آپ نے کتنا جھوٹ بولا۔ اب موو کرتے ہیں پائسس۔ ہمارے پائسس دوستوں کے لیے ایک تو یہ اس ہفتے دکھائی دیتا ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں وہ اپنی جیب دیکھ کر نہیں کر رہے ہیں۔ اپنی جیب دیکھیں، اپنے فائنانسز دیکھیں، اپنا یہ دیکھیں کہ آپ افورڈ کرتے ہیں یا نہیں افورڈ کرتے، یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، وہ رشتہ ہو، وہ ٹائم ہو، وہ آپ جو بھی کچھ خرید رہے ہیں یا انویسٹ کر رہے ہیں، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس کو انویسٹ کر، آپ اس کو آپ افورڈ کر رہے ہیں، یعنی اپنی افورڈیبلٹی پر آپ نے نظر رکھنی ہے، ورنہ آپ کوئی ایسے اسٹیپ لے جائیں گے جس سے آگے چل کر آپ کو مسئلہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا سلو ڈاؤن کرنا ہے، تھوڑا سا سلو ڈاؤن کرنا ہے، کیونکہ آپ بہت زیادہ فاسٹ موو کر سکتے ہیں اس ہفتے، اور فاسٹ موو کرتے ہوئے آپ کچھ میجر رانگ ڈیسیشنز لے سکتے ہیں، اور آپ کو میجر بیسک جسے کہتے ہیں نا نیگلیجنس کر سکتے ہیں، اس پر آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ کو جو فائنینشیل ایشوز ہیں یا فائنینشیل چیزیں ہیں
ان کی بجٹنگ کرنی ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا دیا, آپ نے کیا لیا. میں نے لاسٹ ویک بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے ساتھ غبن ہو سکتا ہے, embezzlement ہو سکتی ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کے پیسے چوری کرے. سو ہر چیز کو آپ نے پراپرلی کاؤنٹڈ رکھنا ہے, اکاؤنٹڈ فار رکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے بات پورا اپنا اعتماد جو ہے نا, کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کہیں کنفیوز ہیں, آپ کو کہیں بات, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بات کرتے کرتے ہکلانے لگ جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں ایک بات صحیح ہے یا نہیں, آپ کہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں. اس چیز کو آپ نے اوائڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر آپ انکلیئر ہیں تو بات کریں ہی نا, کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی بہت ساری باتیں اس ہفتے کی ایسی ہیں جن سے کہ دوسرے لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. لوگ آپ کا مطلب غلط لے سکتے ہیں, آپ کہہ کچھ رہے ہیں, اگلے سمجھ کچھ رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے نو کیا لیکن وہ اس انداز میں کیا کہ دوسرا بندہ یس سمجھ. تو اس چیز کی آپ نے دھیان رکھنی ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک آپ اور بھی چیز کا دھیان رکھیں کہ کیا آپ اور باقی جو لوگ اہم ہیں آپ کی زندگی میں, آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ کی فیملی ہے, آپ کے باسز ہیں, آپ کے کولیگز ہیں, کیا سیم پیج پر ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے کوئی انوکھی منطق پکڑ لی ہو. دوسروں کی باتوں کو سن کر سمجھنے کی کوشش کریں, میں بھی کہ ان کی باتوں میں آپ کو کوئی بہتر آئیڈیا یا کوئی پازیٹیوٹی مزید دکھائی دے. اور اس کے بعد تھوڑا سا ہے کہ ٹائم جو ہے نا, جیسے پورا ٹائم دے کر فیصلہ کریں, پورا ٹائم دے کر فیصلہ کریں اور چیزوں کو کلیئر کریں, ایکسپلین کریں, پھر آگے فارورڈ کریں. یہ ہفتہ ایسا بھی ہے کہ جیسے سمٹائمس کچھ لوگ ایسے ہمارے ارد گرد ہماری زندگی میں ہوتے ہیں کہ ہماری صبر و برداشت کا امتحان ہو جائے. سو اپنی ٹالرنس اور اپنی برداشت کو لوز مت کیجیے گا. اور اس کے بعد آپ نے جتنی بھی, جیسے میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا, یہاں بھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ اپنے جو پیسے ہیں نا ان کو آگ مت لگائیے گا. آپ اوور اسپینڈ کر سکتے ہیں, آپ خود بھی اوور اسپینڈ کر سکتے ہیں, اور آپ دوسروں کو بھی اس طرح سے دوسروں کا پیسہ بھی آپ انویسٹ کروا سکتے ہیں. سو بی ویری کیئرفل ود ایوری پینی دیٹ یو ٹیک. آپ کو کمیونیکیشن کی ضرورت ہے اپنے بچوں کے ساتھ, اولاد کے ساتھ, اور اپنے ینگسٹرز کے ساتھ. ہو سکتا ہے کہ آپ کے چھوٹے بہن بھائی آپ کی کسی بات پر غلط فہمیوں کا شکار ہو جائیں. اس کے بعد آپ نے ایک اور بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اپنے گھر کی صفائی کیجیے. جیسے اپنے گھر میں نیگیٹو انرجی کی کلینزنگ ہوتی ہے, اسماجنگ ہو گئی یا دھونی ہو گئی, کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی نظر لگ گئی ہو یا کوئی ایسی نیگیٹو انرجی کسی کونے میں چھپی ہو جو آپ کے لیے اس وقت آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے رشتوں کے لیے ٹھیک نہ ہو, یا آپ کو جو بار بار اینگر یا غصہ آتا ہے اس میں ہو سکتا ہے کسی ایول انرجی کا یا کسی نیگیٹو انرجی کا نظر حاصل کئی چیزیں ہوں گی, اس کا ہو سکتا ہے کہ کوئی گزر. ہمارے پائسس دوستوں کی پازیٹیو انرجی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو آپ کی اسٹرگل کا اس ہفتے بہت بڑا انعام ملے گا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے جس چیز کے لیے آپ کئی سال سے تقریباً پچھلے جولائی سے جس چیز کے لیے آپ اسٹرگل کر رہے تھے وہ اسٹرگل اس ہفتے آپ کی پوری ہوتی دکھائی دیتی ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی دھوکہ ہے, بہت محتاط رہیے گا. آپ کی بیک اسٹیبنگ ہو سکتی ہے, جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی دوست بن کے دھوکہ دے یا کوئی دھوکہ دے, بہت کیئرفل رہیے گا. بالکل بھی کسی پر اعتبار مت کیجیے گا. لو لائف میں جھگڑنے سے, آرگیومنٹ سے, بحث مباحثے سے بچیے. آپ کی جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے اس میں آپ کی جسے کہتے ہیں توجہ یہ ہے کہ جلدی جیسے کہتے ہیں نا جلدی کام کیا جائے اور اسے ختم کیا جائے, اس سے آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے. بی ویری کیئرفل, جلدیوں سے بچنے کی کوشش کریں. وہ کہتے ہیں نا جلدی کا کام شیطان کا, تو اس طرح سے آپ جلدیوں سے بچنے کی کوشش کیجیے. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی اسٹون بن رہا ہے وہ بن رہا ہے پیراڈاٹ نہیں, دس از لیپس لازولی آپ کا لکی اسٹون ہے, اور ویسے بھی یہ آپ کا لکی اسٹون ہے اور آپ کے لکی اسٹونز میں یہ شامل ہوتا ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی چارم بن رہا ہے, لکی چارم آپ کا ایک فیری بن رہا ہے. فیری, اور ایسی فیری جس اگر پرپل فیری مل جائے, جامنی رنگ کی فیری مل جائے تو وہ آپ کے لیے بہت بہتر اور پرماننٹ لکی چارم بھی بن سکتا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے جب
مایوسی محسوس کرنے لگو تو ان نعمتوں کو یاد کرو، خود ہی سکون آ جائے گا۔ اور اس بات پر بھی یقین کرو کہ تمہارا رب تمہارے لیے وہ دروازے بھی کھول دیتا ہے جس کا تم نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو اور جن دروازوں پہ کبھی دستک بھی نہ دی ہو۔ تو پھر یہ کیسے ہے کہ وہ ان دروازوں کو نہیں کھولے گا جن پر مسلسل تمہاری دعاؤں کی دستک ہو سکتا ہے کہیں عمل میں کوئی پرابلم نہ ہو، کوئی غیبت نہ ہو، کوئی کسی کے لیے دل میں حسد بغض کینہ نہ ہو، اس کو چیک کرو۔ دوستو یہ تھا اس ہفتے کا ہفتے کا راؤنڈ اپ۔ سے دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔